انسان کے پوزیشنز 3 ہیں، یا تو آدمی بیٹھا رہے گا، یا لیٹا رہے گا، یا کھڑا رہے گا، یہی 3 پوزیشنز ہیں۔ تو تینوں حالتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اللہ سے مانگا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں بچا سکتا ہے تو یہی اللہ مجھے مکہ میں بھی بچا سکتا ہے۔ مکہ میں میرے بارے میں اعلان ہو چکا ہے کہ میں جہاں ملوں مجھے قتل کر دیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سمندر میں کشتی سے ڈوبنے سے بچا سکتا ہے تو وہی اللہ مجھے زمین پر بھی مکہ میں بھی بچا سکتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ وقال تعالی فی مقام آخر بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، کسی بڑی سے بڑی حکومت اور سلطنت کا مالک کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہونے والا بندہ، مقبول بندہ وہی ہے جس کے دل میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان اور یقین ہے۔ ہمیں اپنے اس ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ایمان کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ ظاہر میں بہت سی چیزیں
ہمیں نظر آتی ہے، ظاہر میں نفع نظر آتا ہے، کبھی نقصان نظر آتا ہے، کبھی بیماری اور کبھی صحت، لیکن ایمان والا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ظاہر کی طرف توجہ نہ دے۔ چاہے آدمی کو نقصان ہونے والا ہو، ایسا ماحول ہم کو نظر آ رہا ہے، سچویشن اور کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ دیکھنے میں نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن ایمان والے کو اپنے اللہ پر ایسا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو اس نقصان کو نفع میں بدل سکتا ہے، بیماری کو صحت اور تندرستی میں بدل سکتا ہے، اور غربت کو مالداری میں اور فراخ دستی میں اللہ پاک بدل سکتا ہے، کیونکہ دنیا بھر کی تمام چیزیں، چاہے وہ فائدہ پہنچانے والی ہو، چاہے وہ نقصان پہنچانے والی ہو، سب کا مالک اللہ تعالی ہے، سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ دنیا میں کوئی پتا اللہ کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر برستا نہیں ہے۔ ہمارے جسم میں دوڑنے والا ایک ایک خون کا قطرہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ ہم جو سانس لیتے ہیں، ایک ایک سانس اللہ کا محتاج ہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، اس جسم کے اندر سانس چلتا رہے گا، اور جب رکنے کا آرڈر آ جائے گا، سانس کے اکھڑنے کا، بند ہونے کا حکم آ جائے گا، کتنا ہی طاقتور پہلوان کیوں نہ ہو، جوان صحیح سالم تندرست آدمی کیوں نہ ہو، وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ ایمان والے کے دل میں اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہونا چاہیے، ایسا بھروسہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی کی گاڑی چلانے والا، مجھے روزانہ بیدار کرنے والا، سلانے والا، کھلانے والا، پالنے والا، عزت و ذلت کا مالک سب اللہ تعالیٰ، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا ایمان ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اور ایسے ایمان کے تقاضے کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ دل میں ایمان ہے، لیکن اس ایمان کے مطابق ظاہر میں ہمارا عمل نہیں ہے، تو پھر ہمارا ایمان پھسپھسا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم والوں کو
کامل ایمان والا بننے کی ہدایت فرمائی ہے، اپنے سلسلے میں اور اپنی اولاد کے سلسلے میں ایمان کامل کی فکر فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے محفوظ رکھ، ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں، اسی حال میں ہمارا دن گزرے، اسی حال میں ہماری رات گزرے، اسی حال میں ہمیں موت آئے کہ ہم صرف ایک تیری ذات کو ماننے والے ہوں اور تیری ہی عبادت کرنے والے۔ پیغمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی نسلوں میں ہزاروں کی تعداد میں اللہ پاک نے نبیوں کو پیدا فرمایا۔ اس کے باوجود کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے، شرک اور کفر سے محفوظ فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بالکل شروع میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، آپ انتقال فرمانے لگے، تو وفات سے کچھ پہلے آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا، 12 لڑکوں کو جمع فرمایا، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے، بنیامین بھی ہیں، اور دوسرے بڑے چھوٹے سب ہیں۔ تمام اولاد کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جمع فرما کر ان سے ایک سوال پوچھا۔ کیا سوال پوچھتے ہیں؟ فرمایا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں، میرے بچوں، بتاؤ میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں ابھی زندہ ہوں، تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، تم شرک میں مبتلا نہیں، کفر میں مبتلا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن میری وفات ہو جائے، میں اگر مر جاؤں، موت آ جائے، اس کے بعد تمہاری زندگی کیسی گزرے گی؟ مجھے بتاؤ، ضمانت دو، تم کیا کرو گے میری موت کے بعد؟ اسی اللہ کی عبادت میں رہو گے یا دین سے پھر جاؤ گے؟ حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کی اولاد کیسے شرک میں، کفر میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے سوال پوچھتے ہیں کہ میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، بتاؤ۔ تو تمام بیٹوں نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، کہ اے ابا جان، ہم تو آپ جس کو خدا مانتے ہیں اللہ تعالی، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ کے جو والد صاحب ہیں، دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ جن کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں کو بھی فکر ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں کہ میری موت کے بعد میری اولاد دین پر، ایمان پر قائم رہے گی یا نہیں رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
بے شمار دعائیں کی ہیں، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، جاگنے سونے، کھانے پینے، ہر موقع پر آپ نے دعا فرمائی ہے۔ آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا صحابہ رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا؟ اللہم احفظنی بالاسلام قائدا واحفظنی بالاسلام راقدا واحفظنی بالاسلام قائما ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا۔ کہ اے اللہ، میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے اسلام اور ایمان کی حفاظت فرما۔ میں لیٹا ہوا ہوں، میرے اسلام اور ایمان کی حفاظت فرما۔ میں کھڑا ہوا ہوں، میرے اسلام اور ایمان کی حفاظت فرما۔ رسول اللہ تمام نبیوں کے سردار، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، وہ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، چاہے میں بیٹھا ہوں، لیٹا ہوں، کھڑا ہوا ہوں، انسان کی تین ہی حالت ہے۔ انسان کے پوزیشنز تین ہیں، یا تو آدمی بیٹھا رہے گا، یا لیٹا رہے گا، یا کھڑا رہے گا، یہی تین پوزیشنز ہیں۔ تو تینوں حالتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اللہ سے مانگا کہ اے اللہ، مجھے ہر حالت میں میرے اسلام اور ایمان کی حفاظت فرما، میں کبھی اسلام سے نہ پھروں، میں ایمان پر جمع رہوں، اسلام پر جمع رہوں، ایسی مجھے مضبوطی عطا فرما، ثابت قدمی نصیب فرما، اور مجھ پر دشمن کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ یعنی میں اسلام پر چل رہا ہوں، ایمان پر چل رہا ہوں، مجھ سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ دشمن انگلی اٹھا کر کے دکھانے لگے کہ دیکھو یہ پیغمبر ہیں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ایسا کام کر ڈالا۔ تو کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، اے اللہ مجھے ایسی توفیق عطا فرما، کسی حسد کرنے والے کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، ایسی مجھے توفیق نصیب فرما۔ تو بتائیے، پیغمبر ہو کر کے اپنے ایمان اور اسلام کی فکر فرما رہے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے، اور آج کل کے حالات کس قدر خراب ہیں۔ گھر سے باہر نکلو فتنہ، بازار میں جاؤ فتنہ، آفس میں جاؤ فتنہ، اسکول میں جاؤ فتنہ، ہر جگہ شرک کا، کفر کا ماحول ہے۔ جس قدر ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اسی قدر چاروں طرف سے ہمارے اوپر آزمائشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کسی نہ کسی بہانے ہمیں شرک میں، کفر میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، اور اس کے علاوہ ظالم حکومتیں ہیں، وہ ہمارے خلاف سازشیں رچتی رہتی ہیں، کسی بھی طرح ہمارے ایمان کو ختم کیا جائے، کمزور کر دیا جائے۔ بچوں کو اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کا پورشن اس میں رکھا گیا ہے کہ بچہ مجبور ہوتا ہے وہ کام کرنے، اور بعض دفعہ اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ لیسنس میں پڑھایا جاتا ہے کہ فلاں درخت کے پاس فلاں آدمی گیا، اس کو جا کر کے فلاں فلاں کام کیا تو اس کا کام ہو گیا۔ تم بھی جو ہے وہ ڈرائنگ ایسی بنا کر کے لاؤ جس میں ایک درخت کو ڈیزائن کیا گیا ہو۔ آج کل اسکول میں یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ پر جانا ہے، فوٹوز کو ڈاؤن لوڈ کر کے لانا ہے، اس کی کٹنگ کرنی ہے، نوٹ بک میں چپکانا ہے، اور وہاں لکھنا ہے کہ یہ کون سے لیسن کا ہے۔ بچوں کو یہی پڑھایا جا رہا ہے۔
ہمارے بچوں کا ایمان خراب کیا جا رہا ہے۔ اب بچے وہ دیکھیں گے، وہ پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی آیا جھاڑ کے سامنے سجدہ کیا، فلاں فلاں کام کیا تو اس کا کام بن گیا۔ تو یہ بچے اسکول کو جاتے آتے امتحانات کے موقع پر راستے میں کوئی جھاڑ نظر آ گیا تو اس کے بارے میں بھی یہ وہی عقیدہ رکھنے لگتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے، اس طرح کی ہزاروں قسم کی چیزیں آج دنیا میں موجود ہیں جو ہمارے بچوں کا خود ہمارا ایمان خراب کرنے والی ہے۔ تو ہمیں ایسے پرفتن ماحول میں بہت زیادہ اپنے ایمان اور اسلام کی اور اپنی اولاد کے ایمان اور اس کے اسلام کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بار بار ان کے سامنے پیغمبروں کے واقعات سنانا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعات سنانا، اولیاء اللہ کے واقعات سنانا کہ وہ کیسے تھے، کس طرح وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اپنا ایمان کیسے وہ بچایا کرتے تھے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں اس بات کو اتار دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر اللہ پاک کسی کو نیا پیغمبر بنا کر کے بھیجتا، عمر کے اندر وہ ساری صفات ہیں، کوالٹیز ہیں کہ اس کو نبی بنا کر کے بھیجا جائے۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، اگر راستے میں وہ چلتے، شیطان اگر آ رہا ہوتا، شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا کہ عمر آ رہے ہیں۔ ان کے سامنے شیطان کی ہمت نہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ شیطان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرا کرتا تھا۔ ایسے جلیل القدر صحابی، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ ہمارے محلے میں میت ہو گئی ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ تشریف لائیں، نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، جنازے کی نماز پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، وہ تشریف لے جانے لگے تو ساتھ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلنے لگے۔ جب گھر کے پاس پہنچے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین آپ یہاں ابھی رکے رہیے، میں جا کر آتا ہوں، گھر میں جا کر میت کو دیکھ کر کے آتا ہوں، بعد میں آ کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے یا نہیں پڑھانا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، جا کر کے کفن ہٹایا، اس کا چہرہ دیکھا، پہچان گئے کہ 2 نمبر کا آدمی ہے۔ چہرہ بند کر دیا، واپس حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، چلیے یہاں سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں، اس کی نماز میں کیوں نہ پڑھاؤں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مجھے ایک لسٹ عطا فرمائی ہے، میرے پاس لسٹ موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں کون کون منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ ظاہر میں وہ مسجد میں آتا جاتا ہے،
حقیقت میں وہ یہودی ہے، منافق ہے، اس کے دل میں کفر ہے، تو اس لسٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا ذکر فرمایا ہے ان آدمیوں میں سے وہ آدمی بھی ہے جس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ وہ منافق ہے، آپ نہ پڑھائیں نماز جنازہ، چلیے یہاں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، پھر اس کی نماز ہم نہیں پڑھاتے، منافق ہے نا، مسلمان ہے ہی نہیں وہ۔ آگے بڑھے 2-4 قدم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر راستے بھر میں سر جھکاتے ہوئے 2-4 قدم آگے چلتے گئے، کچھ سوچتے گئے، چلتے گئے، پھر اچانک ایک جگہ رک گئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا اے حذیفہ ذرا یہ بتاؤ اس لسٹ میں عمر کا تو نام نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں، خلیفہ دوم ہیں، ان کے ہاتھوں بہت بڑی سلطنت ان کے ہاتھ میں آئی، ان کی بدولت بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے، اسلام میں آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر قرآن کریم میں 25 آیتیں نازل ہوئیں۔ اندازہ لگائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، مشورہ دیا کرتے تھے، حضرت ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، ایسا قانون ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی رائے پسند آتی تھی اور اللہ تعالیٰ آرڈر دیتا تھا۔ اللہ کے علم میں سب ہے، قرآن میں کیا نازل کرنا کیا نازل نہیں کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقدر میں وہ بات تھی کہ ان کے ذہن میں وہ بات آیا کرتی تھی، آ کر کے حضور کو مشورہ دیتے۔ اس طرح قرآن کریم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر 25 یا اس سے زیادہ آیتیں قرآن میں نازل ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 5000 مسجدیں بنوائی ہیں۔ آج ہم مسجد میں ایک 500 روپے کا پھٹا نوٹ دے کر کے زور چلانا چاہتے ہیں کہ میں نے مسجد کو چندہ دیا ہے، میں نے فلاں کر دیا، میں مسجد میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر اکیلے نے 5000 مسجدیں بنوائی اپنے دور خلافت میں۔ کتنے بڑے صحابی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب ہم کھل کر کے نماز پڑھیں گے، کون روکتا ہے دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ میں جائیں گے۔ تو ایسے جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہے ہیں اے حذیفہ وہ جو منافقین کی لسٹ ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا کیسے اس میں نام ہو سکتا ہے؟ آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ تو منافقین کی لسٹ ہے، آپ کا اس میں نام نہیں ہے، آپ چلیے گھر واپس چلیے۔ تو اندازہ لگائیے کہ صحابہ کو اپنے ایمان پر کس قدر فکر تھی کہ میرا کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا ایمان اللہ کو پسند آیا یا نہیں آیا۔ صحابہ ہمیشہ اس کی فکر میں رہا کرتے تھے۔ عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن فکر کیا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایمان لانے کے بعد بڑی عجیب بات کہی۔
ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت اکرمہ پہلے مسلمان نہیں تھے، اسلام کے بڑے سخت مخالف تھے، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخلے کا اعلان فرمایا کہ اب ہم مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے، 23 سال تک مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے باہر رکھا گیا۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، لیکن وہاں جینا حرام کر کے رکھا تھا، بہت ظلم ڈھائے۔ وہاں سے ہجرت فرما کر مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مدینہ منورہ میں 9-10 سال گزرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں داخلہ ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ تو اتنا لمبا عرصہ کافروں نے بڑا ستایا، بہت تنگ کیا۔ تو ان کافروں میں جو بڑے بڑے دشمن تھے، ان میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد ان 10 آدمیوں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے بہت مسلمانوں کو ستایا اور قتل کیا ہوا، شہید کر دیا ہے۔ ان 10 آدمیوں کی لسٹ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام موجود تھا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ اس مقتولین کے لسٹ میں میرا بھی نام ہے، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور سمندر کا سفر شروع کر دیا، کشتی پر بیٹھ کر جانے لگے۔ ادھر ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کے مسلمان ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت میں اکرمہ میرے شوہر کو لے کر آتی ہوں، اگر آپ ان کو معاف کر دیتے ہیں تو لے کر آتی ہوں، آپ ان کو مسلمان بنا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی دشمنی سے باز آ جاتا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہ بیوی ان کو تلاش کرنے آئی اور ادھر یہ کشتی پر سوار ہو کر سمندر میں نکل پڑے۔ سمندر میں جاتے رہے، بہت بڑا طوفان آ گیا سمندر کے اندر، کشتی سنبھل نہیں رہی تھی، کشتی میں اور بھی لوگ سوار تھے۔ کشتی چلانے والا جو ملاح تھا اس نے کہا ہر آدمی اپنے اپنے معبود کو پکارو، اپنے اپنے معبود کو پکارو اور ان سے مانگو کہ یہ کشتی سنبھل جائے اور یہ طوفان رک جائے۔ تو سب نے اپنے اپنے بت کا نام لیا، کوئی لات کا، کوئی عزا کا، بتوں کے نام تھے یہ سب، پتھروں کے نام تھے، درختوں کے نام تھے، اس کو پکارا، دعائیں مانگی، لیکن بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی، بہت زبردست طوفان ہے، کشتی ڈوبنے کے قریب ہے۔ تو کشتی چلانے والے ملاح نے کہا ایسا کرو، ان تمام بتوں کو چھوڑو، ایک اللہ کو پکارو۔ یہ تو سب چھوٹے چھوٹے ہیں، کیونکہ مکہ کے کافر یہی سمجھا کرتے تھے سب سے بڑا تو اللہ ہے، لیکن یہ سب چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو راضی کر لو تو اللہ راضی ہو جائے گا، یا یہ اللہ تک پہنچائیں گے۔ اس طرح کا ان کا عقیدہ تھا کہ سارے جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں، کوئی بارش برسانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی سفر کو کامیاب کرنے والا، کوئی بیوپار اور کاروبار میں برکت ڈالنے والا، اس طرح کا ان کا عقیدہ تھا۔ تو اس ملاح نے کہا ان تمام بتوں کو چھوڑو، ایک اللہ کو یاد کرو اور یقین رکھو کہ ایسی مصیبت کے وقت میں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ تو اس وقت اکرمہ نے
اس ملاح سے یہ بات سنی تو دل کو لگ گئی بات، اور اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہاں بچا سکتا ہے تو یہی اللہ مجھے مکہ میں بھی بچا سکتا ہے. مکہ میں میرے بارے میں اعلان ہو چکا ہے کہ میں جہاں ملوں مجھے قتل کر دیا جائے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سمندر میں کشتی سے ڈوبنے سے بچا سکتا ہے تو وہی اللہ مجھے زمین پر بھی مکہ میں بھی بچا سکتا ہے. یہ بات ان کے دل میں لگی اور دل میں ارادہ کر لیا، اگر اللہ نے مجھے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا تو پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا. روایات میں آتا ہے، تفسیری روایات میں، کہ تھوڑی ہی دیر میں طوفان بند ہو گیا اور کشتی سنبھل گئی تو وہ سفر سے واپس لوٹ کر آئے اور پھر مکہ کی طرف لوٹنے لگے تو راستے میں ان کی بیوی ملی. راستے میں ان کی بیوی مل گئی تو یہ کہنے لگے میں بھاگ کر کے جا رہا تھا، وہاں کشتی میں ڈوبنے جیسا ماحول ہو گیا تھا، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے یہاں بچا لیا تو میں جا کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں. تو بیوی نے فوراً جواب دیا، اے میرے شوہر تمہارے لیے بشارت ہو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری جان کا امان لے کر کے آئی ہوں. میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ تم کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تمہاری جان کو بخش دی گئی ہے، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، شرط یہی ہے کہ تم آ کر کے اسلام لاؤ. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ جوش میں آ گئے کہ دیکھو میں نے جو سوچا وہی ہوا، جو اللہ سمندر میں ڈوبنے سے بچا سکتا ہے وہی اللہ مکہ میں بھی مجھے قتل ہونے سے بچا سکتا ہے. تو میرے پہنچنے سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کو قبول فرما لیا اور اس کے بعد بہت جنگوں میں حصہ لیا. مسلسل سفر میں جایا کرتے تھے، جہاں کہیں اعلان ہوتا کہ جنگ میں جانا ہے جایا کرتے تھے. کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بہت زیادہ جہاد میں نکلتے ہیں، آرام کر لیجئے، ایک دو سفر چھوڑ دیجئے. تو انہوں نے کہا نہیں، اسلام لانے سے پہلے میں نے بہت اسلام کی مخالفت کی ہے، اب میں جیوں گا تو اسلام پر، مروں گا تو اسلام پر. بالآخر جنگ لڑتے لڑتے جنگ یرموک میں آپ کا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ہمارے دلوں کے اندر ایسا ایمان ہونا چاہیے، اس قدر پختگی ہونی چاہیے کہ دنیا کی کوئی چیز ہمیں اللہ سے ہٹانے نہ پائے. کاروبار میں ہو، میاں بیوی ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، پڑھنے والے ہوں، لکھنے والے ہوں، کاروبار کرنے والے ہوں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، صحت ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، ہر حالت میں ہمیں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ پاک سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. آخر میں ایک بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، بہت پریشانیاں ہیں، فلاں ہے، میری تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آ کر کے پوچھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے یا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ یہ سوال پوچھا. تو اس آدمی نے فوراً جواب میں کہا حضرت اللہ نے مجھے اپنی مرضی سے پیدا کیا.
میں تو موجود ہی نہیں تھا، تو میری مرضی کی کیا بات ہے کہ مجھے دنیا میں پیدا ہونا؟ اللہ نے مجھے اپنی مرضی سے انسان بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس اللہ نے تجھے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے اس سے اپنا تعلق جوڑ لو، تمہاری تقدیر سدھر جائے گی، تمہاری تقدیر بدل جائے گی، تم اچھے اعمال کرنے لگو، تم نیک اعمال کرنے لگو، اپنے دل و دماغ کو پاک صاف رکھو، حلال کمائی حاصل کرو، وقت پر نماز کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت، پوری زندگی اسلام پر گزارو، مسجد میں ہو تب مسلمان، مسجد کے باہر ہو تب مسلمان، ہر حالت میں اسلام پر تم جمے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری جو بری حالت ہے اس کو بدل کر اچھی حالت لے کر آئے۔ تو ہمیں اپنے ایمان پر جمے رہنا، اسلام پر جمے رہنا، اور اللہ سے اپنا لو لگانا، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، مکمل توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور کامل تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کریں گے، دعائیں مانگیں گے، ہماری زندگی کو اللہ پاک بدل ڈالے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، اور اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔